پوچھوں گا، تحقیق کروں گا اور تحقیق پر اس کو جواب بھجواؤں گا یا دوں گا. تو یہ ہے انبیاء اور خلفاء کا طریق ہوتا ہے. اور جو دوسرے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں اپنا میری بےزتی ہو جائے گی یا پھر میری عزت کا سوال ہے، جو آتا ہو نہ آتا ہو بس جواب دے دیا جائے. تو بہرحال یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ ایک ضمنی بات تھی. بہرحال وہ ایک ان کا طریق یہ تھا کہ رائینا کہتے تھے بجائے سے کہ رائینا. also dass sie رائینا gesprochen haben یعنی عین کے بعد یا، تو اس کا مطلب ہے چرواہا. تو یعنی آپ کی گویا اس طرح وہ تسجیل کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا چرواہا کیسے جو ہے وہ بلائیں، اور یعنی ہماری یعنی آپ کی حیثیت جو ہے ہمارے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے، آپ تو ہمارے چرواہے ہیں. تو اس طرح گویا وہ ایک ہی وجہ. دوسرا یہ تھا کہ رائنون جو ہے ایک معنی اس کے یہ بھی ہوتے ہیں کہ احمق انسان، اگر الف کو مٹا دیا جائے رائنون، یا پھر یعنی رعونت والا، تکبر والا، نخوت جس میں پائے وہ بھی ہے ترجمہ. تو یہ اس کے مختلف معنی جو ہیں بہرحال پائے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ فرمایا. ایک عام قاعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے، صرف یہ لفظ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو اچھے ہمیشہ ہوں. یعنی ایسے الفاظ ان سے بچا جائے جن کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، نیگیٹو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، تو ان سے بچا جائے. Also Allah Ta'ala im Prinzip so ein Prinzip hier genannt. Reinun bedeutet auch jemand, der töricht ist, jemand, der Hochmut in sich trägt, also hat verschiedene Bedeutungen. Deshalb hat Allah Ta'ala hier geboten, man soll solche Wörter benutzen aus Respekt, die nicht zweideutig sind. Also dass die zwei Bedeutungen auch eine negative Bedeutung haben. So یہ بار اللہ تعالیٰ نے جن کے صرف اور صرف مثبت پہلو ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ایک عمومی قاعدہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیشہ چاہے ہم حضور انور کے متعلق بھی اگر ہم کوئی بات کریں یا عام بات چیت میں بھی، کبھی ایسا جو ہے وہ ذو معنی ہمیں الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جس سے کسی کی حد تک ہو سکے. تو also ich habe von diesem Ereignis erzählt, dass ein großer Dichter, der in Urdu gedichtet hatte, Inshallah Khan hieß der hat einmal von sich aus etwas Positives, wollte er zum König, zum Herrscher sagen, er ist der Meister. Deshalb sollten wir immer auch Dua machen dafür und uns immer besonders davor schützen, diese Krankheit in uns entstehen zu lassen, des Neids. So Allah Ta'ala hum sab ko. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوستو، ابھی آپ نے دیکھا آغاز میں کہ قرآن مجید کا درس چل رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ کرونا حالات میں جماعت احمدیہ دنیا کے جس ملک میں بھی پھیل چکی، وہاں مربیان کے ذریعے جو کہ جامعہ سے پڑھے ہوئے قرآن مجید کا درس متواتر لگاتار اہتمام کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ سلسلہ کرونا سے پہلے نہیں تھا، عموماً مساجد میں ہوتا تھا لائیو جا کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کا جو ہر انسان کے ہاتھ میں پہنچانے کا انتظام کر دیا. میں بھی ابھی واک کے لیے نکلا ہوا تھا باہر، شام کو میں نے کہا موسم اچھا ہے تو چلیں. ساتھ میرے پاس سہولت موجود تھی موبائل کی، میں نے اس کو ساتھ آن کر لیا اور ساتھ ساتھ اپنا درس سے استفادہ کیا اور ساتھ ساتھ واک ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ جو مواقع ہیں قرآن پاک سننا، اس کا ترجمہ یا اس کی تشریح، وہ اتنا عام یا آسان کر دیا ہے کہ اب بھی اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں قرآن کلاس میں شامل کیسے ہوتا، ٹائم نہیں تھا، تو پھر میرا خیال ہے اس سے بڑا بدقسمت یا اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر آدمی کے پاس آج کل
انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے عموماً، اور ٹیلی فون بھی موجود ہے، اور اس کی مثال لائیو میں نے خود ایکسپیرینس کر کے دیکھ لی کہ میرا دل تھا کہ میں باہر واک کے لیے جاؤں، تو میرے پاس جب یہ چیز موجود تھی تو میں نے اس کو آن کر لیا اور سن لیا۔ قرآن مجید جو رمضان کے اندر ایک دور مکمل کرنے کی تحریک عموماً کی جاتی ہے انصار اللہ کی طرف سے کہ ہر ناصر بھائی جو ہے جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہے وہ کوشش کرے کہ قرآن مجید کا ایک دور جو ہے وہ مکمل کر لے۔ وہ جو تحریک ہے وہ بیسیکلی ان جو کرنے والے ہیں انہوں نے تو کچھ نہیں لینا، انہوں نے تو آپ سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم اپنے ہم لوگ جو ناصر ہے ایک ایک فرد اس کے فائدہ کے لیے، کیونکہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کا جو سننے میں آیا ہے اس کے مطابق اس کو پڑھنے کا 10 نیکیاں ہیں ایک ایک لفظ پڑھنے کی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر انسان قرآن مجید کا ایک دور رمضان کے اندر مکمل کرتا ہے تو اس کو کتنی لاکھ نیکیاں جو ہیں اس کے حساب میں لکھ دی جائیں گی۔ عام طور پہ وقت کے ساتھ ساتھ جس میں ہم گزر رہے ہیں یہ چیز لوگوں کے لیے بڑی ایک جس کو کہتے ہیں عام سی ہو گئی ہے، اس کو انسان اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ یہ ایک لفظ کی 10 نیکیاں ہیں۔ تو کہ حالانکہ اگر باریکی میں آپ دیکھیں جس دن یوم حساب اللہ تعالیٰ کے آگے سوال جواب ہوں گے، تو اگر اس دن انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ کم پڑ گئیں بدیوں کے سامنے، تو پھر وہ جو آگ یا قیامت کے بعد جو سزا کا جو تصور ہے ہر مسلمان کے علم میں بلکہ ہر مذہب سکھاتا ہے، اس دن کیا بنے گا۔ اس لیے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ قرآن پاک کو ایک اللہ تعالیٰ کی زبان یا اللہ تعالیٰ کے الفاظ سمجھ کر انسان جو اس کی تلاوت کر لے، اس سے جو سرور ملتا ہے وہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ اس کو روٹین اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں گے۔ یعنی روزانہ اگر انسان تلاوت کرے اور اہتمام سے کرے، یہ نہیں کہ جیسے کوئی چیز سر سے اتارنی ہوتی ہے مجبوری کے ساتھ، اس میں مزہ واقعی نہیں آنا، لیکن اگر آپ اس کو اہتمام کے ساتھ کریں، جیسے کوئی بھی کام کرنے کے لوازمات ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، پتہ ہوتا ہے بندے کو میں صاف ہوں تو نماز پڑھنی، اسی طرح اگر قرآن مجید کو آپ سنوار کے پڑھیں اچھی آواز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے اندر بھی سرور آنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت اور پھر ترجمہ اور تشریح، جب آپ جتنا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ مزہ بھی آتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے اوپر جو یقین ہے وہ بھی انسان کا اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو ماضی کے واقعات بیان ہوئے اور پھر مستقبل کے آنے والے جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کو جب انسان پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ سارے واقعات کسی نے خود بیان کر دیے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اس نے قرآن مجید میں یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کی ہیں۔ بہرحال ہر انسان جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں نفع نقصان، اپنی بہتری خود بنا سکتا ہے یا جانتا ہے۔ ہم تو صرف بے حیثیت ایک جماعت جس میں جماعت احمدیہ جس کا ایک خلیفہ ہے، جس کا ہمارے ساتھ سایہ جو ہمیں بار بار اس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ ہم اسلام کے بنیادی ارکان پہ کم از کم ضرور عمل کرنے والے ہوں، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کہ چندہ کا نظام ہے، پھر دوسرے غریبوں کا خیال کرنا، مختلف جو جماعت کی طرف سے بنائی گئی
جیسے اب یہ ایک چل رہی ہے ہماری امیونٹی فرسٹ ہے، اس طرح کئی ایسے مواقع ہیں جن کے اندر انسان دل کھول کے اپنی توفیق کے مطابق کنٹریبیوشن کر سکتا ہے۔ بہرحال آج جو بات تھی مین چل رہی وہ تو قرآن مجید کے حوالے سے تھی کہ کتنا زبردست نظام ہے جماعت کے اندر کہ ایک ایک حلقے کے ایک ایک احمدی تک قرآن مجید کا جو ترجمہ اور اس کی تشریح پہنچانے کا بہترین نظام جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ ہے وہ جو مربیان جو جامعہ میں پڑھے ہوئے سارے استاد ہیں جو طالب علم پڑھ کے بعد مربی بن چکے ہیں، پوری دنیا میں یہ نیٹ ورکس بن چکا ہے۔ تو اگر اس سے اب ہم محروم رہتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر یہ ہمارا اپنا قصور ہے، کسی اور کو ہم اس کے لیے ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکتے۔ دیکھیں آج شام تقریباً مغرب سے پہلے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے کا وقت ہے، اور خوبصورت نظارہ فرینکفرٹ کے باہر ایک سائٹ پہ یہ سرسوں کا دیکھیں کھیت بہت ہی خوبصورت سین پیش کر رہا ہے۔ یہ جو اوپر سرسوں کے پھول ہیں پیلے رنگ اور گرین، اس کی جو آمیزش ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر اوپر اس کے دھوپ، اور بیک پہ دیکھیں فرینکفرٹ کی بلند و بالا عمارات، رہائشی عمارتیں ہیں بیسیکلی۔ ادھر آ کے ایک فرینکفرٹ بیرک کا علاقہ ادھر ختم ہوتا ہے، پھر آ کے چلے جائیں تو آپ کو وہ بونامیز اور کال باغ اور یہ والا۔ بہرحال جی دعا تو یہی ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ رمضان کے اندر قرآن مجید کا ایک دور بھی مکمل کرے، اور ترجمہ اگر ہوئے ساتھ تو اس سے زیادہ انسان کا انٹرسٹ بڑھتا ہے، زیادہ توجہ بڑھتی ہے۔ لیکن جو قرآن مجید کا ویسے ایک دور ہے، اس میں بھی لازمی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، خدا تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں، اس کے پڑھنے میں لازمی برکت ہے اور ثواب ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق یا متواتر رابطہ میں رہنا، اس میں بھی بہت بڑے برکات ہیں۔ جن لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہوا ہے ان سے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔